بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ، علماء کرام اور میرے عزیز بچوں، ابھی اس وقت جو اہم خطاب ہے وہ برادر محترم مولانا نجم الحسن صاحب کا خطاب ہے صدارتی۔ مجھے کچھ بولنا نہیں ہے، ابھی کچھ بچوں کی ایک جو پوزیشن لانے والے ہیں ان کی 2-3 تقریریں ہیں، تو وہ مہمان کچھ آنے والے ہیں تو ان کے آنے کے بعد ہی پیش کریں گے۔ میں 2-3 منٹ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ 2 دن سے جو پروگرام انجمن تہذیب الکلام کے سالانہ پروگرام کے طور پر منعقد ہوا، یہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس دھرتی پر مدارس دین کی اشاعت اور حفاظت کا مرکز ہے۔ اس دھرتی پر اگر دین کی اشاعت اور حفاظت کا کام ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مدارس ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ باقی جو لوگ دین کے مختلف عنوان سے دین کا کام کر رہے ہیں وہ دین کی اشاعت اور حفاظت میں معاون ہیں مدارس کے اور علماء کے۔ وہ لوگ دین کی اشاعت اور حفاظت ان کے بس کا بھی نہیں ہے، اپنا دین محفوظ رکھنا بھی ان کے بس کا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود مدارس اور علماء سے نہ جڑیں۔ اس لیے دین کی اشاعت اور حفاظت قیامت تک اگر ہوگی تو یہ مدرسوں سے ہوگی۔ لیکن میرے عزیزوں، میں بارہا یہ بات کرتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے نونہالوں میں صرف 3 سے 4% بچے مدارس کا رخ کرتے ہیں، باقی 96-97% بچے، ان میں سے آدھے تو ان پڑھ، نہ اسکول کے نہ مدرسے کے، اور آدھے بچے ہیں جو اسکولوں میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، دین کی اشاعت اور حفاظت صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کو مد نظر رکھ کے ہمیں کام کرنا ہے۔ وہ جو 96% ہیں جو مدارس کا رخ نہیں کرتے، ان تک دین پہنچانا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کسی اور کے بس کا نہیں، کوئی اور کر نہیں سکتا۔ لہذا یہ تقریر مدارس میں جو بچے آتے ہیں، قرآن کی تفسیر، حدیث اور فقہ اور منطق اور فلسفہ یہ سب پڑھتے ہیں، لیکن وہ نوجوان نسل جو آج دین سے دور ہو رہی ہے ان تک دین پہنچا کر ان کے دین کی حفاظت یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرنا ہے۔ آج ہم تقریروں سے پیچھے ہٹتے، ہر کوئی آ کے آپ سے کتاب الفقہ قدوری نور الیزان نہیں پڑھنے والا ہے، ہر کوئی آ کے آپ سے منطق میوزی نہیں پڑھنے والا ہے، وہ دین کی موٹی موٹی بات تک نہیں جانتا، اور آپ امام شافعی کا اختلاف اور امام اعظم کا اختلاف بیان کرتے بیٹھیں گے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج تو نوجوان نسل کا یہ حال ہے کہ باپ مر گیا، جنازہ مسجد کے اندر آیا اور ایک نوجوان باہر ایک گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے بائک پر، اس سے لوگ بولے چلو آ جاؤ جنازے کی نماز ہو رہی۔ وہ باپ جس کا جنازہ تھا وہ اس کا بیٹا تھا، اس کو لوگ بولے کہ آ جاؤ ابا کی نماز جنازہ ہو رہا، تو انہیں بول رہا آپ لوگ پڑھ لو، میں طہارت سے نہیں ہوں۔ آج یہ عالم ہے امت کا، تو ان تک دین کیسے پہنچے؟ ایک ہی ذریعہ ہے تقریر اور تحریر، اور تحریر بھی بہت کم لوگ پڑھتے۔ اس زمانے میں تحریر پڑھنے کا کس کو موقع مل رہا، فرصت مل رہی، بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن تقریر جمعہ کے موقع پر مساجد کے ممبر و محراب کے ذریعے سے اور مختلف جلسوں کی شکل میں آپ صحیح دین کو امت تک تقریر کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سے بچے ہمت نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے تم سے کام لینے کے لیے تمہارا انتخاب کر کے یہاں بھیجا ہے، تمہیں اپنی قیمت کو پہچاننا ہوگا۔ اس ادارے کے اندر یا جس ادارے میں رہو، اپنے آپ کو پہچانو کہ میں کون ہوں اور میرا کیا کام ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، ہم سب کو کرنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے محنت کی اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ اپنے انداز میں پیش کیا۔ اونچ نیچ
तो होती है बेटा, ये मदरसा है, ये सीखने की जगह है, सिखाने की नहीं है। लिहाजा सीखने में 19-20 होता, हिम्मत नहीं हारना। किसी की पोजीशन नहीं आई तो उन्हें मायूस हो गया है, मायूस, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूस कहीं को हो रहा भाई, आज नहीं कल आएंगी पोजीशन। तुम लगे रहो, लगे रहोगे तो अल्लाह कामयाब करेगा। तुम हिम्मत हार के पीछे हट जाओगे तो तुम दीन की इशाअत और हिफाजत का काम नहीं कर सकोगे। लिहाजा मैं वो बच्चों, खुशनसीब बच्चों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और जो हिम्मत नहीं करते उनके लिए उनसे गुजारिश भी करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह उनके अंदर भी हिम्मतें पैदा करे। जैसा भी हो, जो भी हो, यहाँ सीखो, बोलना आएगा, अल्लाह तुमसे काम लेगा। और जब उम्मत की बेदीनी तुम्हारी नजरों के सामने आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तड़प होगी उसका इजहार जब अल्फाज से आप करेंगे तो सामने वाले के दिलों में जाके बैठेगा। तो मेरे अजीजों, हिम्मत नहीं हारो, दीन की इशाअत भी आप ही को करना है, और दीन की हिफाजत की फिक्रें भी आपको करना है। अल्लाह आपके इन काविशों को कबूल फरमाए, मेहनतों को कबूल फरमाए, और मजीद अपने दीन की इशाअत और हिफाजत का काम आपसे ले। अल्लाह आपको इस काबिल बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।